پہلے ٹھیک کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد. اس وقت پورے عالم میں آگ لگی ہوئی ہے، ہر شخص پریشان حال ہے، لیکن سوچے کہ یہ پریشانی کہاں سے آئی اور کیوں آئی. یہ مومن کے لیے خاص طور سے ہدایت بھی ہے. ان پریشانیوں پر غور کرو، سبب کیا ہے اس کا. جب امت سابقہ میں بھی نافرمانی ہوئی، اللہ تعالیٰ غیرت آتی ہے. تم کو میں نے پیدا کیا، تم نے مخلوق اور مجھ سے بغاوت کرتے ہو، اللہ عذاب آ گیا. آج وہی دور ہے کہ مالک اللہ متناہی احسانات روزانہ اتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس کا حق کیا ادا کیا. چند کلمات بھی نہیں اس کی یاد کرتے ہیں. بس دنیاوی اس میں انہماک ہے. ترقی ہو میری تجارت میں، زراعت میں، نوکری میں، اس میں ترقی ہو میری. نہ کہ بھئی یہ ترقی محدود ہے تمہاری، کتنی ترقی کر لو. ملازمت یہ کہ متعین ہوا کہ اتنی مدت تک تم ملازمت کرو گے، تم ریٹائر ہو جاؤ گے. کتنے آپ قابل لائق فائق ہو گئے، ابھی ان کو نشان ہونے لگا. اس لیے کہ جو چیز شریعت بیان کر دی وہ تو امنا صد نہ ہوگی. ایک عمر آتی ہے کہ میں تم کو دوبارہ واپس کر دیتا ہوں. بڑھاپا آیا پھر معطل ہو جاتا ہے، ہوش حواس اس کے جو جاتے رہتے ہیں، اللہ جو کہ اللہ والے ہوتے ہیں ان کی ہوش حواس بہت درست رہتے ہیں آخر وقت تک. نشان تو ہوتا ہے ان کو دنیا کی طرف سے، اللہ طرف سے نہیں. نشان جو ہے ایک تو مرض ہے، لیکن اللہ والوں کہتے ہیں یہ تو اللہ کے رحمت. ان کے سوا ہم سب کو بھول گئے. نعمت کیا مانا پڑتے بولی نا، یہ نعمت نشان کیا ہے، میں نے اگر بلا دیا. یہ اصل میں جب تم کثرت ذکر کرو گے، مالک کا کہنا مانو گے، ان کی ہدایت چلو گے، تو تم سب کو بھول جاؤ گے. ان کو ہی مالک رہے گا. نیاز صاحب سے بہت بڑے شاید ہیں، نیاز بریلی نورا مرکز ہو، انہوں نے بھی نصیحت کی تھی. وہ جو کچھ پڑھا لکھا تھا نیاز نے وہ صاحب دل سے بھلا دیا. یہ بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. یہ بریلی خاص طور سے جو کچھ پڑھا لکھا تھا نیاز نے وہ صاحب دل سے بھلا دیا. تو جتنی چیزیں ہم لوگ آج استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت، باغی بن کے استعمال کرتے ہیں. باغی بنو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی شان کریم حلیم ہے. باوجود بغاوت کے اللہ تعالیٰ نے اپنے جو عادت ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں کمی نہیں واقع ہونے دی. کافر کھانا کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے، عائش دے رہے ہیں. ان کے تو خود تم مجھ سے بغاوت کرتے ہو، میرے دیوا کھا رہے ہو، تم سے بغاوت کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ شان کریم ہے. ڈرائے تو مومن کو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تو یہاں جتنی چیزیں ہوتی ہیں امت کے اندر آج ہم پریشان حال دور سے گزر رہے ہیں، اس کا یہی ہے کہ مالک کو ہم نے بلا دیا. اس کو مالک کو بلاؤ گے تو ناکام ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے دربار میں 5 حاضری دو، ہم تم کو مقرر بنا لیں گے. ساحران فرعون نے جب کہا کہ میں غالب آ گیا تو کیا انعام دیجیے گا، تو فرعون نے کہا میں تم مقرر بنا لوں گا. وہ نظم تھا کہ ہمارے جیسے ساحر ہیں، یہ تو ہمارے اس کے بڑے دل گردے کے آدمی ہیں، یہ تو پالا مان لیں گے. لیکن اللہ کے نبی سے کون کر سکتا ہے. ایک اس میں ویلے میں ان کو ہدایت بھی مل گئی. اس کے بھی بیان کرتے تھے وہاں شاہ مسیح اللہ صاحب. انہوں نے وضاقت اختیار کی پھر جو موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ کو غیرت آئی کہ میرے نبی کی انہوں نے وضاقت اختیار کی، ابھی غضب مت دو، ایمان دے دو. یہ ہوتا ہے وضاقت بنا. بہت چیزیں ایسی ہیں. انسان وضاقت بنائے، نبی کی اتباع کرے،
پھر دھوکہ کہاں سے پہنچے گا. آج قوم کے اندر بے حیائی عام ہو رہی ہے, قوم کے اندر عریانت عام ہو رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ دین سے ہم لوگ بہت دور ہو رہے ہیں اور دنیا سے قریب ہو رہے ہیں. اس کا یہ بھی سبب ہے کہ ہم نے تعلیم حاصل کی, حیوان بن گئے. حالانکہ علم مقصد انسان بنو. ہر علم جتنے بھی دنیا کے علوم ہے, سائنس پورا مضامین جو ہے سائنس کے وہ انسانیت سکھاتی ہے کہ تمہارے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی, آج تم نے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو لیکن باقی بن رہے ہو. یہ اسی بات کیونکہ ہم نے دین پہ توجہ نہیں کیا. افسوس کی بات ہے. آج امت اسی لیے ڈگریاں لینے کے لیے بہت موسم ہوتے ہیں. چونکہ میں سائنس طالب رہ چکا ہوں, جانتا ہوں سائنس کے بارے میں. آج امت کیوں پریشان حال ہے؟ سائنس کو مادی چیزوں پہ اس کو تکیہ کیا کہ جو کچھ ہے یہی ہے. یہ تمہاری بنائی خود ساختہ چیزیں ہیں. آئے دن اس میں امنڈس ہوتے رہتے ہیں, تغیر تبدل ہوتا رہتا ہے. جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں پکے سائنٹسٹ, اللہ والے بھی ہوتے ہیں بعض اس میں, وہ ان کو معرفت ملتی ہے, قائل ہو جاتے ہیں. ڈاکٹری میں شعبہ ہے میڈیسن کا, اس کے خود بڑے جو بہت اس کا آتھر ہے, ویسے بھی ان کا کسی کو اللہ پہچان نہ ہو تو وارڈ میں دیکھے جا کے, غیر مسلم اس نے کہا وارڈ میں دیکھو جا کے تم اللہ پہچان لو گے. کیسے لوگ قرار ہے, مریض سارے اعضاء موجود ہیں, بے چینی ہے. سمٹم ہوتے ہیں, علامات ہوتے ہیں, اس پہ دوا ہم لوگ دیتے ہیں, لیکن تدارک اس سے جو ہے جب حکم الہی ہوگا تبھی تدارک ہو اس کا. ہوا بھرتے ہیں, جب چاہے اس کو پاؤچ کر لیتے ہیں, نکالتے ہیں, ہوا نکل جاتی ہے. ایسے انسان کا ایک دم پھول جاتا ہے. پھر دوائیں دیتے ہیں کیسے کہ پھسکایا جائے. یہ پوری سائنس ہے. آج ہم لوگ سائنس کے بارے میں جتنا اس پر تکیہ کیے ہوئے ہیں, یہ کس نے دی سائنس بنائی, کس نے ہے انسان کی خصوصیات, انسان کو کسی بنا اللہ نے اور دماغ کسی بنایا, اس پہ غور کرو. اسی لیے ایک آیت شریفہ میں پوری سائنس ہے. وفی انفسکم تبصرون, یہ دیکھو اس میں. تو دنیا کے اندر جتنا انہماک ہے, تم اگر مالک سے رجوع کرو, مالک کا کہنا مانو گے اور ترقی ملے گی. یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک نظام قائم کرنا ہے, قیامت میں حجت ہوگی. سائنٹسٹ جو ہے حجت بنے گے, تم کو جو میں نے چیتون دیکھا پھر مجھے کیوں بھلا دیا, یہ حجت اور بنے گی. اس وقت ہی پچھتائیں گے میں نے کیا وہ کیا, یہ کیا بےہودگی ہوگی مجھ سے. وہ کام بھی نہیں آئے گا, اب تو نکل گیا. اس لیے یہاں آنے کا مقصد ہے حرمین شریفین میں اپنے نفس کی اصلاح کے لیے. میری عادات ٹھیک ہو جائیں, میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں. کوئی آج امت کے اندر جو سب سے خرابی آ رہی ہے مسلمانوں میں, وہ معاملات ٹھیک نہیں ان کے. پیسہ لیا دینا جانتے نہیں, خوب پریشان کرتے ہیں لوگوں. ہے مسلمان, حاجی بھی ہے, نمازی بھی ہے, جماعتی بھی ہے, چونکہ انہوں نے دین کا مولما پہن لیا, لیکن اپنے کو دیندار ثابت تو کرتے ہیں, عمل میں کوتاہی کرتے ہیں. اسے بدنام ہو رہی, پوری قوم بدنام ہو رہی ہماری. ہر ملک میں بدنام ہے مسلمان. یہ میاں ہیں, میاں صاحب لوگ کہتے ہیں لوگوں انہیں دھوکہ دیں گے کہ لے مسلمان تھا پہلے, اتنا پکے وعدہ تھا کہ بس واقعہ آیا تھا. ایک صاحب تھے, ان کے ذمہ سن 62 کی بات ہے, 9 سے پہلے کے, ہمارے ہندوستان میں اخبار نکلا, انگلش میں ہے ہندوستان ٹائمز. تو کچھ مہینے پیسے باقی تھے, زیادہ کی تو نہیں ہوتی. کئی سال بعد ان کو توجہ ہوئی کہ بھائی ہم نے وہاں سے اخبار آتا تھا, اس کو پیسے میں نہیں دیے. اس زمانے میں ماہانہ 4 روپے ماہانہ تھا, اس میں جو ہوتی تھی وہ کیا ہے ان کے پاس کافی ہے. بھائی میرے آپ مجھے دیے تھے اور میں اس میں کوتاہی مجھ سے ہو گئی, عمل نے کہا. تو وہ اس سے منہ دیکھتے رہے گا, ایسے مسلمان ہیں کہ دیکھا بالکل. انہوں نے کہا کہ اس پہ یہ سنت ہوتا ہے ان کو کہ مجھے میرے ذمہ تھا یہ دیا.
4 تھا 16 روپے دینا تھا, کافی دنوں دے دیا. یہ معاملہ کرے مسلمان روپے چمیں گے غیر قوم, ان کے ہاں دینداری. اب اسی لیے غیر بھی اعتراف کرتے تھے. شیوا جی کو جو مہم چلا رہا تھا رسل ختم ہو گئی تو ماں نے کہا کہ عالمگیر رحمۃ اللہ سے تم مہلت مانگ لو, یہ مسلمان مہلت دے دیں گے. یہ کافر کا وہ اعتراف تھا, مہلت فوراً دے دی. آج ہم لوگ قرر رہتے مہلت بھی مانگتے ہیں, ہاں دے دوں گا, کیا جلدی کیا ہے, میں کیا کھا جاؤں گا, کیا بھاگ جاؤں گا, ایسے جملے استعمال کرتے ہوں. پھر نماز بھی تمہاری جو ہے یہ ان کے میں چلی آئیں گی, جو نیکے کماؤ گے منتقل ہو جائیں گے. تم نے ان کو دھوکہ دیا, یہ بھی ظلم ہے, اور ظالم دعا قبول نہیں ہوتی. کتنا لوگ غلط کعبہ پکڑ کے, لیکن تمہارا معاملہ ٹھیک نہیں ہے, قبول نہیں ہوگی, شرط ٹھہرا دی. آج ہم لوگ دھوکہ دے رہے مسلمان ہو کے, ہر جگہ ملاوٹ ہو رہی. ملاوٹ جو ہے کرو نہیں تو اللہ. ہم لوگ چائے پی رہے تھے, چھوٹے بھائی تھے پروفیسر, بہت قابل, پوری دنیا کو مشہور ترین پولیٹیکل سائنس کے. تو شاہ پرتاپ رحمۃ اللہ علیہ ہم سبھی تھے کہ بھائی ایک سبق لو چائے سے. اچھی چائے کھاتے ہوئے چائے مزیدار ہے, یہ کیسے مزہ پیدا ہوا؟ اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, پانی, دودھ, چائے اور شکر. اگر دودھ بڑھیا, چائے بڑھیا ہوگی. دودھ ہے, عمدہ دودھ ہے تو چائے بھی بڑھیا ہوگی. کھول دو تھوڑا سا, تو چائے بڑھیا ہوگی. لیکن شرط کیا, دودھ بڑھیا, خالص دودھ. اب اس کو انہوں نے تبدیل کی ضرورت شریفہ سے. اللہ تعالیٰ بھی کیا فرماتے ہیں, دین خالص فرماتے ہیں, ملاوٹی دین بدلا میں, دین خالص لاؤ میرے پاس. دودھ سے انہوں نے سبق لیا کہ دیکھو اس میں اگر بڑھیا دودھ ہے, چائے مزیدار ہوگی. چائے کے شرائط میں سے ہے پانی اتنا ہو اس کا مزیدار آئے گا. چائے پتی ہر چیز ہوتی ہے تو تناسب ہے. اب چائے میں ذائقہ ہو جائے گا. دودھ شرط ہے اس کے اندر. آج کل جو بہت ہی ملاوٹی دودھ ہوتے ہیں, چائے مزہ نہیں آتا. تو اللہ والے بہت دیکھتے رہتے ہیں. چائے سے بھی انہوں نے کہا دیکھو یہ اتنی عمدہ چیز ہے, لیکن ایسی اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتے ہیں دین خالص لاؤ میرے پاس, ملاوٹی نہیں. اسی کا نام بدعت ہے. جتنی بدعت ہیں یہ ملاوٹی دین کہلاتا ہے. کوئی تعلق اس سے نہیں. یہ خاندانی پیر ہے, روایتی پیر ہے, ان کا یہ ہو رہا ہے, یہ وہی ملاوٹی پیر ہو گئے. سننا تو کھرا مال ہے بالکل, کیرٹ ہے ہی نہیں اس کے اندر, خالص سونا ہے. دین کے اندر یہ خوبی ہے. ہمارا دین ایک دم پاک, صاف شفاف, آمیزش ہے ہی نہیں اس کے اندر. یہ دوسرا آمیزش کرتی وہ قومانون ہو تو نصارہ نے اس میں ملاوٹ کر دی. لیکن جو اس کے وہ ہیں پرکھنے والے جو کہتے ہیں ایگزامدار, وہ فوراً پہچان دیں کہ یہاں پہ یہ غلطی کی, انہوں نے ہٹا دیا اس کو. کتنے لوگوں نے آدھی سے منغلط کر دی تھی, مودی سے رد کیا اس کو انہوں نے. جب تقویٰ ہوگا تو علم میں ایک نکھار پیدا ہو جائے گا. پھر کہتے ہیں دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. اسی لیے امت کے اندر عذاب آ رہا ہے, ہم لوگ دھوکہ دے رہے ہیں. ہے مسلمان, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. کتنے تم نے کما تو لیا, 1 لاکھ 2 لاکھ 2 کروڑ 4 کروڑ, یہ کہاں لے کے جاؤ گے؟ کیا جانا ہے نہیں دنیا سے, وہی پکڑ لیا جاؤ گے. پھر ایسے یہاں پہ لوگ بڑی بربادی ہوتی ہے. جنہوں نے دھوکہ دیا, پریشان کیا, ہاں شرط ایک ہے, اگر توبہ کر لی, میں ٹھیک ہے تم نے, میں معاف کر دوں گا, میں ان سے نمٹ لوں گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کریمی ہے, میں ان سے نمٹ لوں گا, یعنی خوش کر دوں گا. تم نے توبہ کر لی. سچی توبہ, پکی توبہ اسی کا نام ہے. جب توبہ انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ درے بلند کرتے ہیں اس کے. ہمارے تاریخ الاولیاء ہیں, فضیل بن عیاض نور رحم اور قدوہم دفن ہے, جنہوں مالا میں ہیں. وہ یہ ڈاکو سردار تھے. اس کے بعد توبہ کی, ایسی سچی توبہ کی تھی, تاریخ الاولیاء ہو گئے. ابراہیم بن ادم جیسا ان سے بیعت ہو جا کے.
یہ ہے صرف مسلمان خوبی کیا ہے کہ ہمارے اندر نہ دھوکہ دے گا نہ دھوکہ کھائے گا. آج ہمارے زبان میں جھوٹ، غیبت، مار کچھ دیتے کچھ ہے. اس لیے قوم پہ عذاب آ رہا ہے، قوم میں ترقی بالکل نہیں ہو رہی. اور الزام ہو تو علماء پر، ان مولوی لوگوں نے ہم کو ترقی روک دیا. ارے ترقی سے نہیں روکا، تم کو جہنم سے روک رہے ہیں. جہاں دیکھو ہر چیز ملاوٹ، جعلی چیزیں ہو رہی ہیں. تو جہاں پر ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. جب گناہوں سے بچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جائے گی. بندوں دیکھیں اسلام کی جو اشاعت ہوئی چند نفوس سے ہوئی، بالکل اتنے گنتی تھے مکہ مکرمہ کے اندر جو اسلام قبول کیا، لیکن دل سے قبول کیا اللہ نے ان کو چمکایا. اخلاص کی برکت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے پہاڑی، اور پھر اس پہ تم لگو آج کا ہم پہنچا دیں گے پہاڑی پہ. اور چار طرف پہاڑ ہے، آواز کہاں سے ٹکرائے گی، واپس آ جائے گی. آپ نے کہا بھائی حکم ربی ہے، یہ اعلان کر دیا، پوری قیامت تک لیے پہنچ گیا اعلان. وہی اعلان سے ہی لوگ آ رہے ہیں. ایسی کوئی خلوت ہو، جلوت ہو تو مالک کو یاد کرو گے، اللہ تعالیٰ پوری اس کو کر دیں گے، ہر جگہ اس کی اشاعت کر دیں گے. فلاں بزرگ ہے وہاں جاؤ تم، خود رہبری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاں کے پاس جاؤ تم. یہ کیوں؟ تقوی، گناہ سے بچتے ہیں. آج ہم مسلمان ہو کے دھوکہ دینا، وہ قوم ملعون ہے یار، چونکہ ہم اس دور گزر چکے ہیں. ہائی فائی بن جاتا ہے، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، اپنے کو ثابت کرتے ہیں تمہیں مسلمان. وجہ تمہیں کیوں بنائی؟ اسی قوم سے تمہیں کیا تعلق جو اللہ کا واقعی ہے، رسول کا واقعی ایسا الحمدللہ، چونکہ اس پہ دور گزر چکے ہیں. اس کو کہتے ہیں دور جاہلیت. ٹائی لگانا، پینٹ پہننا سب دور تھا وہ. پھر اللہ توفیق عطا فرمائے بزرگوں صحبت سے. اس پہ ہم ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں. ہم بات کر لو، مقابلہ کرو آگے. بہت چیز کے اندر ہے. اور اس کے ہم لوگ سائنس چونکہ طالب ہیں، سائنس ثابت کرتے ہیں کہ اس میں بہت بیہودگی چیزیں ہیں. سائنس کے مضامین ثابت کرتے ہیں. پوری سائیکالوجی یہاں پر ہے، ہم نے پڑھی نہیں اصل میں. اور چھوٹی بھائی ملاقات ہوئی ہوگی جو جانتی بھی نہیں. جو جانتے ہیں اسے کر لو، جا کے پوچھو، جا کے نیچے دکھا دیں تم کو. تو ہمارے اندر دین سے بہت دوری ہو رہی ہے، دنیا میں قربت ہو رہی ہے. شریعت نے کہا کہ ہرگز ہرگز ٹکنے مت ڈھکنا، بہت سخت وعید اس کے بارے میں فرمائی. یہود اور نصارہ کیا ٹکنے ڈھکنا ضروری ہے. ہم مسلمان پہنتے ہیں شرٹ پیجامہ، ابا قوجی چلے اور جبہ نیچے لٹکتا رہتا ہے. سخت وارننگ دی گئی اس میں، تنبیہ فرما. ایک مجھ سے سوال کیا کیا اسی میں اسلام ہے؟ میں نے کہا ہاں اسی میں اسلام، اس لیے کہ شاعر اسلام کا حکم ہے. پڑھے لکھے لوگ اعتراض کرتے ہیں، جواب اسی دیتے ہیں. ہمارے نبی کا حکم ہے، بس ہم ان کے ماننے والے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے ماشاء اللہ ایمس میں بھی، بہت قابل آدمی ہے، اللہ بہت نوجوان ہے، بالکل نوجوان ہے. اور وہ دن مضبوط ہے بہت زیادہ. اس کی برکت سے پورے ڈاکٹر میں چھا گئے. تو انہوں نے جب ایک انٹرویو تھا تو اس نے پوچھا آپ نے داڑھی کیوں رکھا لی؟ کہ ہمارا کمپلسری ہے یہ. پھر انہوں نے جواب کیا آپ نے کسی سردار پوچھا، سردار سے داڑھی کیوں رکھا لی؟ اب ظاہر کے جواب کیا ان کے پاس. آپ دنیا میں کہیں جائیے، کسی ملک میں جائیے، امریکہ، انگلینڈ، جاپان، سرداری کہلاتے ہیں. کیوں؟ دو چیزیں ہیں، داڑھی اور صافہ. ہیں کافر. داڑھی صافہ دو سنوں نے اپنایا، پورے دونوں سردار بن گئے. لقب بہت اعلیٰ مل گیا ان کو. اطور فرمت ہے سرے دار، ہے سرے داری ہے، پھانسی لٹکے ہوئے ہیں، لیکن سردار لقب دے دیا. صرف دو چیزیں، داڑھی اور صافہ. یعنی یہ ایگزمپٹڈ ہے. انگلینڈ میں بھی ہیملٹ نہیں پہن سکتے ان کے، ساری کافی دنیا میں ہر جگہ ان کو الاؤ کر دیا صافہ کی وجہ سے. اب داڑھی رکھا کیا ملا بنے، کیا ملے میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ دین میں تم نے تحقیر کی، کامیاب کبھی نہیں ہو گئے. سیدنا عثمان نے تشریف لائی تو کفار مکہ جو ہے نیچا پیجامہ پہنتے، وہی جو لباس تھا.
ایک تدار ہے کہ آپ کے پنڈلی تک آپ کی لنگی ہے، اس کو نیچے کر لیجیے، اونچی ہے. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہوگا، میرے نبی کی سنت ہے، میں چلا جاؤں گا بات نہیں کروں گا، لیکن اس کو نہیں کروں گا. یہ ہے ہمارے مسلمان. ایک صحابی تھے، جب فتح ہو گیا تو ان کا گئے فتح، ایک بوٹی گر کے گوشت کی، وہ جا کے انہوں نے کوہنی لگائی، یہ لوگ برا مان جائیں گے. تھوڑی دیر تو ہوتا ہے ہچکرائے، پھر ایک جملہ سمایا، ان اہم خاطر میں اپنی سنت چھوڑ دوں. نبی نے کر کے دکھایا. میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، میں ان احمق لفظ ہے، احمق میں اپنی سنت چھوڑ دوں. آج کوئی اٹھا کھا لے، ارے صاحب یہ تو بڑے وہ ہیں، کیونکہ دین سے ہم لوگ دور ہو رہے ہیں اور دنیا قریب آ رہے ہیں. دنیا کی لذائذ تو بالکل فیک ہے، ختم سی ہونا لے، باقی اللہ کا نام رہے گا. کتنی عمدہ چیز ہو، ایک مدت ہوتی ہے اس کا زوال آ جاتا ہے. کتنے پرزرویٹو لگا دو اس کے اندر، کتنے فریج میں رکھو اس کے اندر، ایک مطلب سب اس کے اندر چینجز شروع ہو جاتے ہیں. ایسے انسان کتنی باڈی بلڈ بن جاؤ، کتنی طاقت لے لو، لیکن قوت جب اس کا زوال آتا ہے کوئی روک نہیں سکتا. اسی نام بڑھاپا ہے. آج کا دور ہے سائنس کا، پلاسٹک سرجری ہوتی، جھریاں ہٹا دو، نہ ٹھیک ہے، بہت چیزیں ہوتی ہیں، لیکن موت کو کوئی نہیں کر سکتا. پھر اور کب تک رہو گے؟ ایک مدت ہوتی ہے اس کے. اسی لیے اتقوا اللہ، اللہ ڈرایا اللہ تعالیٰ نے. ہم مومن ہو کے اسی لیے یاد رکھو، مکہ مکرمہ کے اندر اگر تم نے وہ افعال کیے، سنگین جرم ہے، 1,00,000 ثواب اور 1,00,000 گناہ ملے گا. اللہ سے ڈرو. حرام کے تم خدمت کے لیے آئے ہو، اللہ نے قبول کیا ہے اور باغی بن رہے ہو تم سے. اللہ توبہ کرنا چاہیے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے. توبہ کرنا چاہیے بھائی. اس سے محض پیسے کے لالچ ہم نے مکے سے ترجیح دی؟ بالکل نہیں. دین پیش نظر ہو کہ میری وہاں پر ملازم پیسہ ملے گا، بیت اللہ زیارت کروں گا، یہ نیت ہونا چاہیے. انہیں ہم جائیں گے، آپ کمائیں گے، وہاں بلڈنگ بنوائیں گے، کمپلیکس بنوائیں گے. یہ تمہیں تو دنیا مل گئی، پھر وہاں کیا کرو گے؟ 1,00,000 کا ثواب، 1,00,000 گناہ بھی ہو جائے گا تم کو. اس لیے ڈرنے مقام ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مکروہ لکھا انہوں نے قیام کے لیے، اگر تم نے ادب نہیں کیا فوراً چلے جاؤ ورنہ پاداش میں جاؤ گے. فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ درہ لے کے گھومتے تھے، اے عراق والو عراق جاؤ، یہ حرمت جگہ ہے، یا تم نے اس میں بے حرمتی کی، پکڑ لی جاؤ گے. آج ہم لوگ مسلمان ہو کے بغاوت کرتے ہیں نبی کی، اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، پھر پیسوں خاطر. اسی لیے برکت بھی نہیں رہی. ہر جگہ پھر چھاپے الگ پڑ رہا ہے، یہ پیسہ کہاں سے لائے؟ اس لیے کہ ہماری نیت میں کھوٹ آ گیا. اللہ کا خوف ہو، اتنی بڑی نعمت ہے مجھے، اسی لیے یہاں پر قیام کے بہت ڈرنا چاہیے. ہمارے اکابر نے اس کی بہت ڈرے. عظمت جگہ آج ہمیں عظمت نکالی، جس کو دیکھو پیر پھیلا دیا سر بیت اللہ کرو. پشت بھی مانا، پیر پھیلا مانا، دونوں چیزیں. اور ان سے تم سزا کر دیں گے، یہ درباری لوگ ہیں، یہ جانے. ہم تو باہر سے آئے، ہم کو ادب چاہیے. یہاں کے ایک گناہ جو کرتا ہے وہ 10 گنا زیادہ لکھا جاتا ہے. کھانے میں احتیاط کرو. البیک کی جو مرغی ہے، انجینئر نے بتایا، میں نے کیوں ریزائن کیا، استعفیٰ دیا، ذبیحہ درست نہیں اس کا. کتنے لوگ کھا رہے البیک کی مرغی، ذبیحہ درست گوشت حرام ہے. وہ آج پوری امت سے دعا قبول نہیں ہو رہی اس کی. ایک لقمہ حرام گیا، دعا قبول نہیں ہوگی تمہاری. صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جس غذا سے گوشت کی پرورش حرام سے ہوئی، وہ جہنم جتنا جائے گا. ڈرو لوگ یار دیکھی جائے، لوگ دیکھا رہے، تمہیں دیکھا نہیں بھی، یہ پرتی سے دیکھو. اللہ تعالیٰ خوف کرو. یہاں پر عظمت جگہ ہے، اسی لیے زبان ذاکر دل شاکر. اللہ کا نام کثرت سے لو، تلاوت کرو، بیت اللہ زیارت کرو، طواف کرو، کام میں لگو، ڈیوٹی پوری کرو اپنے نام پہ، اور شکر ادا کرو. اللہ آپ نے دونوں میں دے دی، پیسہ بھی مل رہا ہے اور یہاں میں نے حرم کی حاضری دے دی ہے. اسی لیے اور وید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس قوم کی وجہ بنا ہوگا اسی میں شمار ہوگا تمہارا.
یہود نصارہ تم نے اتباع کی اسی میں شمار ہوگا. ڈرو اللہ سے, ڈر پیدا کر لو. گناہ تو سمجھو اصلاح فوراً ہو جائے گی. اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. حیدرآباد میں حاضری ہوئی تو ایک صاحب نے سوال کیا پینٹ کے بارے میں. یہ تو ہم لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ کوئی تخصیص تو نہیں, فلاں فلاں فلاں. ہم نے ٹھیک ہے, لیکن یہ سوچو ایجاد کس نے کیا؟ اب خاموش ہو گیا وہ. یہ جواب سے وہ خاموش ہو گیا. وہ دلال پیش کر رہے تھے کہ اب تو عمومی بلوا ہے ہی ہے, اس بننے کے کافی مومن کوئی صحیح پہنتے ہیں, کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ اس کی ایجاد کس نے کی, اس سے جاؤ گے. یہ ملعون قوم نے ہم کو ایک وہ دیا, ایک پوز دیا کہ دیکھو تم اس سے آ جاؤ. یہ کہاں چل رہے مولانا چکر میں, یہ مولوی چکر میں. یہ جملے ہم لوگ مسلمانوں کے اللہ خوف نہیں کرتے. تو اس لیے کہ ہمارا تعلق اللہ والوں کم ہو رہا ہے. جب تعلق اللہ کیسے گھٹے گا؟ گناہ سے گھٹے گا. کیسے بڑھے گا؟ طاعت پہ لگو. ہم کو تو حکم ہے, اللہ نے حکم دے دیا, بس کافی ہے. اللہ نے حکم دیا جھوٹ سے بچو, قول زور فرمایا, جھوٹ سے بچو, کافی ہمارے لیے. اللہ نے فرمایا. اور ہم لوگ کہتے ہیں لعنت اور پر آئی ہے جھوٹ والوں پہ, کاذبین لعنت آئی ہے جھوٹ بولنے والے پر. ہم مسلمان ہو کے دھوکہ دینا, غیبت کرنا, جھوٹ بولنا, گالی گلوچ, کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کا خوف نہیں کرتے. اسی لیے قوم پہ عذاب آ رہا ہے. ہماری قوم جو ہے ڈوبتی چلی جائے. کر کے تو دیکھو, جب دین آ جائے گا تو دنیا تو ایسی بالکل ہاتھ میں اس کے رہے گی, اس کو ہلا نہیں سکتا. سائنٹسٹ بڑے ہیں دیکھو, ایک سے ہمارے ماشاءاللہ اس معنوں میں ہماری یونیورسٹی تعلق ہے, ایک سے ایک سائنٹسٹ ہے, اور اللہ والے بھی ہیں جن کو کوئی ہلا نہیں سکتا, دلائل دیتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا نہیں اصل میں, علم برائے سند, ڈگری چاہیے مجھ کو بس. ہم کو معرفت مل اللہ تعالیٰ کی. انجینئرنگ کا شعبہ ہے, یہ آتے ہیں ہندوستان اور پاکستان انجینئر آتے ہیں, اگر ڈگری تو کون بلائے گا ان کو یہاں پر؟ یہ اللہ اپنے نعمت سے نوازا ہے. ایک ٹیکنالوجی مجھے معلوم ہو گئی, اس کے ہاتھ سے دیکھو تم معرفت ملے گی, کبھی باقی نہیں بنو گے, اللہ کا شکر ادا کرو گے. تو یہاں کے قیام میں گناہ سے بچتے رہو. نصیحت کی یہ بہت پیاری نصیحت ہے. شاہ ولی اللہ صاحب کی نصیحت بہت جامع. شاہ ولی اللہ صاحب کی ایک نصیحت ہے, اس حضرت نے ترجمہ کرایا. فرمایا کہ جب کوئی امر یا کوئی مہم پیش آئے تو چاہیے کہ اس فن کے اخلاق کو جو کہ خیر خواہ ہوں ان سے صلاح مشورہ کر لیں. کوئی بات پیش آ, اس سے فن سے واقف ہونا چاہیے, اس سے مشورہ کرو. ڈاکٹر پاس جاتا ہے کوئی, مرض لے کے جاتا ہے, تجارت کوئی بات ہی نہیں کرے گا کہ میرا مضمون یہ نہیں ہے. وکیل کے پاس جائے گا, مقدمے کوئی مرض لے کے نہیں جائے گا. ایسے کوئی بات پیش آئے جو اس کے ماہر ہو, اس سے پوچھو جا کے. دین کے ماہر علماء ہیں, ان سے پوچھو جا کے. اور یہ جو جملہ بہت سخت سنگین جملہ ہے, انہیں کیا ملا پن ہے؟ وہ تم نے شریعت کو نیچا کیا, اس کو وہ کیا. خیر ان سے مسئلہ مشورہ کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد آپ صحابہ سے مشورہ کر لیا کیا ہے. اس سے امت پر تعلیم فرمائی ہے کہ اپنے جملہ میں مشورہ کیا کریں. اتنی پیاری نصیحت ہے. ایک اور فرم نصیحت ہے, چاہیے کہ اپنے تمام اوضاع و اطوار میں شرفا و صلح کے طریقہ اختیار کریں, ذلیل کی صحبت سے دور رہیں. اس لیے کہ جب ان لوگوں کو معصیت صحبت میت صحبت رکھتی آ جائے گی, ان کا اثر ضرور پڑے گا. اگر ذلیل نیچے طبقے کے لوگوں سے صحبت رکھے گی, ان کی خصت اور دیانت کی اثر قبول کر لے گی. اس سے دور رہنا چاہیے. اسی لیے دوست بناؤ جو کہ دیندار بھی ہو. آج دوست بناتے ہیں جو شرابی ہو, جواری ہو, بیہودے کام ہے, وہ دوست ہمارے ہیں. اس سے منع کیا ہے. پھر ایک نصیحت فرمائی کہ چاہیے کہ دینی امور میں کسی عمل میں عجلت نہ کرے اور غیر مشورے و تدبیر سے کوئی کام نہ کرے. کوئی بات ہو اس میں
پھر فرمایا کہ اپنے کو معطل محمل نہ چھوڑے بلکہ عقبہ کا کام کرے، اگر نہ ہو تو دنیا کے کہاں سے نہ جانے، دین کرو یا دنیا کام کرو، بس مجبور رہو. یہ حضرت والا نصیحت فرمائی ہے. کام کرو، پوچھے کرو. بلڈنگ بناتے میٹیریل ہوتا ہے، ٹھیکیدار پہلے پوچھے گا انجینئر سے کس ریشو سے بناؤں، اس کے بعد پھر وہ کام کرے گا. آج ہم دین سے واقف نہیں ہیں، منمانی کرتے دین میں، اسی لیے جو آج کل یہ غیر مقلد کراتے ہیں انہیں پر علم بالکل نہیں ہے. چند چیزوں کے بارے میں انہوں نے رٹ لیا، جانتے بھی اس کے نہیں، تشریف معلوم ہو تو پوچھے بھی نہیں. اس کو کہتے ہیں لا حرج، مذہب کا نام ہی ہوگا لا حرج، اس لیے کہ دین سے واقف نہیں ہے لوگ. چند کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں بکش نالج، چند چیزیں دیکھ لی اس کے آپ سے انہوں نے کہا میں تو سب کچھ جانتا ہوں. یہ بخاری شریف کے ترجمے دیکھ لیے یا چند چیزیں روایت کرتے، اور وہ ہم جیسے لوگ تو پھندے مار جاتے ہیں ان کے. وجہ علم تو ہے نہیں ہمارے پاس. اسی لیے سیدنا لقمان علیہ السلام نے نصیحت بیٹیوں کی علماء سے ملتے رہنا. اتنے بڑے مشہور بزرگ، ان کو یہ وصف ملا کہ یہ بہت متقی تھے اور بہت اللہ نے ان کے ایسے پسند کیا. ایک سورت نازل کرتے سورہ لقمان، ان پہ لوگ ساتھ وہ کہتے تھے یہ تم کو مرتبہ کیسے ملا؟ تو ان کہا کہ ایک تو میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، دیانتداری ہے ہماری داری سے، اور بہت خوبیاں نہیں، بہت خوبیاں تھیں ان کے اندر. اللہ تعالیٰ وہ پسند ایک بندہ، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک سورت نازل لقمان نام ہے. اسی طریقے سے فرعون کے پورا خاندان ایک شخص ایمان لے آیا، اس کو اللہ نے اتنا پسند کیا ایک سورت نازل کر دی سورۃ مومن، ایک کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کے اندر کتنی خوبیاں ہیں. جتنی دنیا میں کام کی چیزیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو وضاحت فرما دی. شہد کی مکھی کیا ہے حقیقت، اس سے جو نفع ہوا اللہ نے فوراً سورۃ نازل کر دیا، سورۃ نحل نازل کر دیا. چیٹی سے سبق لو، ایک سورۃ نازل کر دی نمل. لوہے سے سبق لو، حدید نازل کر دی. یہ قرآن پاک کے اندر بہت کچھ ہے ہمارے اندر، لیکن افسوس کہ ہم قرآن پاک سے سمجھتے نہیں، پاتے نہیں اس کو. اس وجہ سے ہمارے اندر خامیاں پیدا ہو گئی ہے. اللہ کا خوف پیدا کرو گے، اللہ کا دل میں خوف آ جائے گا. جب گناہ سے بچو گے اللہ تعالیٰ اس کو انگلش میں انلائٹن کرنا، کشادہ کرنا، انگلش میں اسے انلائٹن کہتے ہیں. کشادہ طبیعت ہو جائے گی تم سمجھ لو گے. تو علماء کے پاس جاؤ اور بزرگوں کے پاس جاؤ، اسے تمہارا وقت ضائع بھی نہیں ہوگا اور نفع ہی نفع ہو گیا. تو یہاں پر جو ہے جو وقت گزر گیا تو آنے سے رہا. کوئی شخص کہا کہ میں زور پڑھنا چاہتا ہوں، قضا تو پڑھ سکتا، آدھا نہیں پڑے گا، اب تو کل انتظار کرو. ایسی جو وقت گزر گیا، اب جمعرات گزر جائے گی، اب یہ کہ کل جمعہ آنے والا ہے، ابھی سے تیاری کر لو. ہاں ایک خاص اعمال ہے شب جمعہ، آج کی جو رات آ رہی ہے، یہ 3 چیزیں پڑھ لیا کرو شب جمعہ کے خاص طور سے اعمال. ایک تو سورۃ دخان، سورۃ جمعہ، سورۃ صافات، 3 صورتوں کے بارے میں فضیلت آئی ہے شب جمعہ کو. اور چوتھا کلمہ 40 بار، ایک رکوع پہلا سورۃ کہف کا. آج کا اعمال ہے شب جمعہ کو، فضیلت بہت ہے اس کی. شاعر اسلام کی شفقت کا یہ عالم ہے کہ میری ہر امتی جہنم سے بچ جائے، تب آپ نے ایسے نسخے تجویز کیا. تم جنت میں جاؤ، ان عمل کرو گے اللہ راضی ہوں گے، تم عمل کرو. دنیا کو کمانا فرض قرار دیا، لیکن فوق ہو گئے نہیں، تحت ہو کماؤ. فرض رہے گا یہ کماؤ خوب، دنیا نہیں کماؤ تو حج کیسے کرو گے، مکان کیسے بناؤ گے، زکوٰۃ کیسے دو گے. منع نہیں کہ شریعت نے، کھپانا منع کے، کمانا منع، کھپانا منع کے. وقت نکالو، تلاوت کرو، نماز پڑھو. آج خلاصہ یہ ہے کہ بندہ بنو، بھاگی مت بنو. اطاعت کرو شریعت کی، سنت کی، اور بغاوت سے بچو، گناہ سے بچو. اس پر مار ہوگا، کبھی ناکام نہیں ہوگا. قوم پہ ذلت کیوں آ رہی ہے؟ قوم باغی ہو گئی، جو نگون سے لے گئے، بوڑھے دھمکی دیتے ہیں مسلمان ہو گئے. صحابہ کو کفار دھمکی دی تھی اور آیت نازل ہو گئی، ایک جملہ استعمال کیا، حسب اللہ ونعم الوکیل. وہ لوگ بالکل خاک ہو گئے. چند نفوس پہ ایک دم دھمکی، ایک لشکر لا رہا ہوں تمہیں پسپا کر دوں گا. ایک واقعہ یاد آیا،
इंग्लैंड में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वाली काबुल अब्दुल गए। उन्होंने तंज के अंग्रेज़ों ने, इस वक्त आप 32 दांत के बीच बैठे हुए, चबा दूंगा, ये बड़ा हैबत होने के ये मुसलमान। उन्होंने फरमा मैंने मुस्कुराए, फरमा ये जवाब दिया, लेकिन तारीफ वैसे हुई है, ये गवाह है कि दांत टूट जाते हैं, बाकी रहती है। ये था मुसलमान पक्के, उनसे दबे नहीं, बिल्कुल जंगल में थे। वे का पीस दूंगा, 32 आदमी नजर आप हैं। ये मुस्कुराए, फरमा कि लेकिन तजर्बा शायद है कि ज़बान रहती है, दांत चले जाते हैं। सब शर्मिंदा हो गए, ये है मुसलमान। आज हम लोग मुसलमान न तो उनके तारीफ पढ़ते हैं, न उनकी बातें सुनते हैं। वो चीज़ें सैटेलाइट के बारे, इनके बारे में जानते हैं, इसकी से पहले यह हो चुकी है सब चीज़ें। दीन पे लगोगे, दुनिया से तुमको इनलाइटमेंट यकीन आ जाएगा, फौरन हो जाता है। आज इस उम्मत का भी बात है, दीन के क्या चीज़, एक तो दयानतदारी, अमानतदारी, अखलाक अच्छे हों तुम्हारे। इस्लाम अखलाक से फैला, तलवार से नहीं फैला, अच्छे अखलाक से फैला। पत्थर दिल थे मक्के मुकरमा लोग, कुफार मक्का, मुँह मनाया आपने, अखलाक पेश किया। ऐसी हमको चाहिए, हम मुसलमान हैं, हम धोखा नहीं देंगे, हम मुसलमान हैं, तुमको नहीं करेंगे। ये हो जाए फिर देखो तुम्हें गालिब, अल्लाह का वादा है, तुम्हें गालिब बचा तुम मोमिन हो। तो आज से ये कि इताअत करो शरीयत की, सुन्नत की, और बगावत से बचे, गुनाह से बचो। दुआ अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो नए लोग हैं वो सफ़ा करें, 2-2 साल